بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں. السلام علیکم بشارت بھائی. وعلیکم السلام. آپ کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، آج میں ان سے ملنے آیا تھا ان کی رہائش گاہ پر، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ان کا تعارف کروانا چاہیے، کیونکہ یہ بلتستان خاص طور پہ اسکردو شہر کہ ایک جانے مانے جو ہیں وہ سیاسی لیڈر ہیں نوجوانوں کے، اور ماشاءاللہ بہت فعال ہیں اور نوجوان خون ہے. اور ویسے بھی بلتستان میں ماشاءاللہ بہت باشعور اور آگاہ نوجوان رہتے ہیں. ان میں سے ایک نوجوان خون جو ہے وہ برادر بشارت حسین مقداد ہیں. ہمارے برادر بشارت حسین مقداد جو ہیں وہ اسکردو حلقہ ایک کے بہت فعال کارکن ہیں، ایک سماجی اور سیاسی نوجوانوں کی لیڈر ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے آج کل یہ پی ٹی آئی عمران خان کے بہت ایک فعال ایک کارکن ہیں، اور ماشاءاللہ اس ایریے میں جانے مانے ہیں بہت. تو میں نے سوچا کہ آج ہمارے چینل کے ناظرین سے ان کی بھی ملاقات کروائی جائے. جی بشارت بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے اوائل زندگی کے بارے میں، اپنی تعلیمی اور اسکولنگ کے بارے میں تھوڑا آگاہ فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا ہے. اس کے لیے آپ کا سب سے پہلے تو بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں آپ کا. جہاں تک اور آپ یہاں ہمارے رہائش گاہ پر تشریف لائیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. باقی تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہ جس جگہ پہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کا جو محلہ ہے یہی ہے. میں آج سے کم 40 سال پہلے اسی جگہ پر پیدا ہوا ہوں، اور اس کے بعد یہیں پر تعلیم حاصل کی. ابتدائی تعلیم شروع پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک کی تعلیم ہائی اسکول سکہ میدان سے حاصل کی، اور پھر میٹرک پاس کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست سے بڑا ایک سیاست سے ہمیں بہت زیادہ ایک لگاؤ تھا. اور ابتدائی تعلیم کے بعد کراچی چلے گئے، پھر وہاں سے گریجویشن کیا، اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم بھی کراچی سے حاصل کی بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹرس کرنے تک. تو لیکن ساتھ ساتھ سیاست بھی چلتی رہی. سیاست جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فل ٹائم کام ہے، اور اس میں بہت سارے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک اس کو اگر اس میں ہے تو ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سیاست اگر کرنا ہے تو یہ ایک عبادت کی طرح ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک ہمارے لوگوں کے کام ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. ان کے مسائل اٹھاتے ہیں، ان کے حل کی کوششیں کرتے ہیں، علاقائی مسائل اور پھر حلقے کے مسائل، پورے ضلع کے مسائل، پورے بلتستان کے مسائل، گلگت بلتستان کے مسائل پر شب و روز انہیں مسائل کو ہم دیکھتے ہیں، ارباب اقتدار تک ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. تو آپ کے سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوا، کن کن تنظیموں میں رہے، اور کیسے آغاز ہوا آپ کے سیاسی سفر کا؟ سیاست کا جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میٹرک کے بعد سے ہی عملی سیاست میں ہم نے حصہ لینا شروع کیا، اور پھر جب میٹرک کے بعد یہاں سے کراچی شہر چلے گئے تو کراچی میں یہاں ہمارے بلتستان کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں چلے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو تنظیموں میں، جو طلبہ تنظیموں میں یا سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ دو تنظیموں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. مذہبی رجحان والے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ امامیہ اسٹوڈنٹس ISO وغیرہ میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو قوم پرست رجحان کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ BSF کے کام کرتے ہیں. تو میں نے بھی BSF کے ساتھیوں کے ساتھ، اگرچہ میں کبھی ممبر باقاعدہ نہیں رہا، میں کسی الیکشن میں آیا
BSF کے ساتھ کام کیا. BSF یعنی بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن. بالکل جی. تو بلتستان اسٹوڈنٹس کے دوستوں کے ساتھ کام کیا. اچھا آپ مسلم لیگ میں بھی رہے میرے خیال سے ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا. تو مسلم لیگ چھوڑ کے پھر PTI میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ جی بالکل یہ بات حقیقت ہے. میں نے سب سے پہلے جس سیاسی جماعت کے ساتھ کام شروع کیا وہ پاکستان مسلم لیگ تھا. اور میرا ایک اپنا نظریہ تھا. اس وقت 2 پارٹی سسٹم تھے پاکستان میں. تمام پورے پاکستان میں اگر کوئی پارٹی ہر صوبے میں ہر علاقے میں تھا تو یہی 2 جماعتیں تھیں, ایک پیپلز پارٹی دوسرا مسلم لیگ. تو میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مسلم لیگ کے ساتھ شروع کیا تھا اور اس میں ایک طویل عرصہ میں رہا. ہم نے پرویز مشرف کے دور میں مسلم لیگ کو یہاں پر زندہ رکھا اور پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا اور اس کے بعد خود وہ نون لیگ کی یہاں گلگت بلتستان میں پہلی بار حکومت رہی. اور مسلم لیگ نون کی گلگت بلتستان میں حکومت آنے کے بعد کوئی 1.5 سال بعد میں پارٹی سے بالکل لا تعلق ہو گیا اور میں نے کنارہ کشی اختیار کری. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جب یہاں گلگت بلتستان میں اپنی پارٹی کی حکومت جب آئی اور میں نے جب دیکھا کہ جو پارٹی الیکشن سے پہلے یہاں پر اقتدار میں آنے سے پہلے اس کے منشور اس کے جو کام تھے اس کے جو نعرے تھے وہ سارے ایک طرف چلے گئے اور پھر پارٹی میں اقربا پروری اور کرپشن اور لوگوں کو اپنے لوگوں کو نوازنا, اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں جب پتہ چلا تو میں 1.5 سال کے بعد ہی یہاں پر کوئی تقریباً 13-14 سال اس پارٹی میں مسلسل کام کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اب اس پارٹی میں مزید رہا نہیں جا سکتا. کیونکہ اس پارٹی کو جب ہم نے اقتدار میں لایا تو اقتدار میں آنے کے بعد اپنے تمام وعدے بھول گئے اور صرف اقربا پروری, کرپشن اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایلیگیشنز اس پارٹی پر لگتے رہیں. اور پھر میں 2017 کے آخر میں باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. اس وقت ہمارے راجہ جلال صاحب ہمارے صوبائی صدر ہیں. ماشاء اللہ. اچھا بشارت بھائی اب یہ بتائیں, کیونکہ ابھی تو خیر وفاق میں تو PTI کی حکومت نہیں ہے, ابھی امپورٹڈ حکومت ہے, لیکن گلگت بلتستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی PTI کی حکومت ہے. تو PTI جب اقتدار میں نہیں آئی تھی, الیکشن کمپین چلا رہی تھی, تو انہوں نے بھی بہت سارے وعدے کیے تھے, بہت سارے پروجیکٹ کے حوالے سے باتیں کی تھی. لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں, کوئی 3-4 ماہ مجھے یہاں ہو گئے بلتستان میں, وہ خاص طور پہ اس گردوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو سب سے اہم یہاں ایشو مجھے نظر آتا ہے, ویسے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ایک تو بجلی کا مسئلہ یہاں ابھی سر دست جو ہے وہ برقرار ہے. بجلی بہت کم وقت کے لیے آتی ہے اور زیادہ وقت کے لیے چلے جاتی ہے. تو ان پروجیکٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے اور کتنے ابھی باقی ہیں پروجیکٹس تکمیل کے لیے. اس حوالے سے آغا صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت سکردو شہر میں یعنی سرے سے میں تو یہ کہوں گا کہ بجلی کا کوئی نظام ہے ہی نہیں اور انتہائی بدقسمتی کی یہ بات ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکردو شہر جو ہے پورے بلتستان کا ایک معاشی ہب ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہماری حکومت اب اس ایشو پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شاگردان بجلی گھر پر انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہوا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر کو کا جو منصوبہ ہے بہت بڑا منصوبہ ہے, تقریباً 34 میگا واٹ اس سے بننا ہے, اس پہ کام انشاءاللہ ہوگا. اس کے علاوہ واڑی کا جو پاور پروجیکٹ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کام کا آغاز ہوگا. لیکن بدقسمتی اب رجیم چینج ہے جیسے کہ ہوا ہے پاکستان کے اندر, تو اس وجہ سے ہماری صوبائی حکومت کو وفاق کی جانب سے بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا ہے. ہمارے فنڈز روکے ہوئے ہیں, تو اب ان مشکلات کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں مشکلات ضرور ہے. لیکن انشاءاللہ یہ پروجیکٹس ضرور مکمل ہوں گے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. پھر یہاں اس کے دن میں بجلی کا مسئلہ بڑی حد تک انشاءاللہ حل ہوتا نظر آئے گا. کیا آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور سکردو میں جو مسائل عوام کو اس وقت درپیش ہیں
ان کا آپ نے تسلی بخش جواب دیا. اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل کے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں تو مختصر الفاظ میں فرمائیے گا. آخر میں ایک بار پھر آپ کا سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہماری رہائش گاہ پر تشریف لائیں اور میرے جو ٹوٹے پھوٹے خیالات ہیں وہ آپ نے جاننے کی کوشش کی. اور جہاں تک آپ کے چینل کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے آپ کے ناظرین کو میں اس قابل تو نہیں کہ کوئی پیغام دے سکوں، لیکن یہی ہے کہ جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں، اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، یقیناً ہمارے بلوچستان کے لوگ ہوں گے، گلگت بلتستان کے لوگ ہوں گے، تو ان سے بس صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے علاقوں کے مسائل حل کرنے، اور کوئی بھی حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی. لوگوں سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہے جس فیلڈ میں بھی ہے پوری ایمانداری سے اپنی فیلڈ میں آپ اپنی 100% کارکردگی دکھائیں، اور جس شعبۂ زندگی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ ملازمت پیشہ ہوں، چاہے آپ مزدور پیشہ ہوں، چاہے آپ پرائیویٹ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ پوری ایمانداری سے اس میں اپنا اگر فرض ایمانداری سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا، ہمارا شہر بھی ترقی کرے گا، اور ہمارا علاقہ اور ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. محترم برادر بشارت حسین مقداد، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی اتنی ساری مصروفیات میں سے ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکر گزار. مہربانی. محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے برادر بشارت حسین مقداد. آپ نے ابھی برادر بشارت حسین مقداد کی گفتگو کے دوران سکردوں میں عوام کو درپیش مسائل کے حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو سنی، ان کی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے بھی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. انشاءاللہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ، کسی نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان آغا زمانی کو حسنین نگر سکردو بلتستان سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.